شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابو محمد حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو عقیل ثقفی کا طائف کے نامی گرامی قبیلے بنو ثقیف میں جنم ہوا۔ آپ کے والد گرامی ایک استاد تھے۔ حجاج بن یوسف نے اپنے والد سے تعلیم حاصل کی۔ حجاج کو بچپن ہی سے حکمرانی کرنے کا شوق تھا۔ وہ اپنی ہم عمر کے لڑکوں پر بھی اپنا رعب رکھتے تھے۔ حجاج نے اپنے والد گرامی کے پیشے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن حجاج استاد کے پیشے سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ حکمران بننے کے بارے میں کوشش کرتا رہتا تھا۔ بہت ہی کوشش اور محنت کے بعد حجاج طائف کو خیر باد کہہ کر دمشق میں عبد الملک بن مروان کی حکومت کا وزیر بن گیا۔ حجاج رویے کا بہت ہی سخت تھا، اس لیے اس نے سب پر اپنا رعب جما لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج نے حکومت کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عبد الملک کو اپنے فوج کے بارے میں علم ہوا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عبد الملک کو اپنی فوج کے بارے میں علم ہوا کہ ہمارے ملک کی فوج سستی اور کاہل کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ سستی اور کاہلی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ عبد الملک کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو پوری فوج کا بیڑا اٹھا لے۔ عبد الملک کے ایک وزیر نے حجاج کا نام پیش کرتے ہوئے عرض کی، آقا، یہ شخص فوج کی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ مزاج کا سخت ہے۔ اس طرح حجاج کو عبد الملک کی فوج میں شامل ہونے کا موقع مل گیا۔ اس طرح حجاج نے عبد الملک کی فوج میں اپنا سکہ جما لیا۔ حجاج سے وزیر مشیر سب خوف کھانے لگے۔ حالانکہ حجاج کو خود بھی وزیروں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا موقع مل گیا۔ عبد الملک کی فوج جب عراق پر حملہ آور ہوئی تو مصعب بن زبیر کے خلاف حجاج نے بہت ہی سختی کی۔ اس وقت عبد الملک کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ حجاج میرے حکم پر کوئی بھی سخت سے سخت اقدامات اٹھانے سے نہیں گھبرائے گا۔ حجاج کی بہادری اور وفاداری دیکھ کر عبد الملک نے اس کو یمن، طائف اور مدینے کا نائب کے عہدے پر نواز دیا۔ جب عبد الملک کے بھائی کا انتقال ہوا تو حجاج کو عراق بھیجا، جہاں سے حجاج کوفہ تک پہنچ گیا۔ یہاں حجاج نے 20 سال تک حکومت جمائی۔ یہاں اس نے بہت ہی زبردست طریقے سے فتوحات کیے۔ حجاج کے فتوحات کا دائرہ بہت ہی وسیع ہو گیا، یہاں تک کہ سندھ اور ہندوستان کے کئی علاقوں تک پھیلتا ہوا ملک چین تک پھیل گیا۔ حجاج ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن پاک کے اعراب لگوائے تھے۔ حجاج بہت بہادر، ذہین اور فتوحات کا حریص تھا۔ حجاج ہر برائی، نشہ، بدکاری، شراب نوشی، سود خوری سے پاک تھا، لیکن یہ رعایا پر بہت ہی ظلم کرتا تھا۔ حجاج کی حکومت کے نامور مجاہدین فتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نذیر اور محمد بن قاسم بھی کفاروں سے جنگ کرنے کے لیے تیار رکھتے تھے۔ دوسری طرف حجاج بہت ہی ظالم تھا، وہ مسلمانوں پر بھی ظلم کرنے سے باز نہ آتا تھا۔ 73 ہجری ذی-قعدہ کی بات ہے کہ عبد الملک نے حجاج بن یوسف حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ حجاج نے کعبہ کو نقصان پہنچاتے ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا تھا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ہشام بن حسان نے بیان کیا ہے کہ حجاج کے دور میں 80 ہزار ایک دن میں لوگوں کو جیل میں ڈالا جاتا رہا ہے، جس میں کم از کم
38,000 تعداد خواتین پر مشتمل ہوا کرتی تھیں، حجاج نے 12 لاکھ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے ان کو شہید کیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے جب حضرت سعید بن جبیر کو شہید کیا، سعید بن جبیر بہت ہی نیک دل اور خدا کے نیک بندے تھے، ان کو قتل کرنے کے بعد حجاج بن یوسف پاگل ہو گیا تھا، وہ نفسیاتی مریض ہو گیا تھا۔ جب بھی حجاج بن یوسف کی آنکھیں بند ہو جاتی تھیں، اس کی آنکھوں کے سامنے حضرت سعید بن جبیر آتے تھے، حجاج بن یوسف کو پکڑ کر کہا کرتے تھے کہ اے خدا کے دشمن، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والے، تم نے مجھے کیوں شہید کیا ہے؟ میں نے تیرا کیا نقصان کیا تھا؟ جب حجاج کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے طبیبوں کو بلایا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے۔ ایک حکیم نے گوشت کے ٹکڑے کو کسی دھاگے سے باندھ کر حجاج کے پیٹ میں حلق کے ذریعے ڈالا، تو جب دھاگے کو کھینچا گیا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بے شمار کیڑے باہر آئے۔ استغفر اللہ۔ جب حجاج نے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ اتنے کیڑوں کو دیکھا تو حجاج کو علم ہو گیا تھا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے حضرت حسن بصری کو پیغام بھجوایا اور اپنی صحت کے بارے میں دعا کی اپیل کی۔ حضرت حسن بصری حجاج کی حالت دیکھ کر رونے لگے۔ آپ نے حجاج کو فرمایا کہ تم نے مسلمانوں پر بہت ہی ظلم و ستم کیے ہیں، آج تک جتنے بھی ظالم گزرے ہیں، اگر ان سب کو ترازو کی ایک سائیڈ پر رکھا جائے اور تم اکیلے کو ایک سائیڈ پر رکھا جائے تو تمہاری سائیڈ بھاری ہوگی۔ حجاج نے 70,000 لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالا تھا۔ ظالم حجاج نے مولا حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین کو اپنے دربار میں کئی مدت تک کھڑا رکھتا تھا اور ان پر کوڑے برسا کر ان کی خون سے گوندی گئی روٹیاں کھاتا۔ جب لوگوں کی بغاوت کا ڈر ہوا تو تب جا کر اس نے یہ عمل روکا۔ حجاج نے کئی صحابہ اکرام کو شہید کیا تھا۔ حجاج کے دربار میں کوئی دن بھی خالی نہیں گزرا ہوگا جس دن اس نے آل رسول پر ظلم و ستم کی انتہا نہ کی ہو۔ ظالم حجاج کو نیند نہ آتی تھی۔ آخر کار حجاج بدبخت کو وہ دن بھی دیکھنے کو ملا کہ اس کے پیٹ کے کیڑے باہر نکل رہے ہیں۔ اس حالت میں حجاج مر گیا۔ حجاج کی قبر کو دنیا والوں کی نظروں سے چھپا لیا گیا۔ دنیا سے تو حجاج کے جانشینوں نے اس کی قبر کا نشان مٹا دیا، لیکن ایسے ظالموں کو آخرت میں کون بچائے گا؟ کیونکہ خدا باری تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی مضبوط ہے۔ اسما رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن حجاج کو خواب میں دیکھا اور حجاج سے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسا سلوک کیا ہے؟ حجاج نے کہا کہ میں نے دنیا میں جس طرح لوگوں کو تنگ کیا تھا، اس دنیا سے 1000 گنا زیادہ مجھے آخرت میں سزا مل رہی ہے۔ میں ہی نہیں، دنیا میں جتنے بھی ظالم گزرے ہیں سب کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ظلم کرنے والا بالکل نہیں پسند۔